آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس میں ایک دیوبندی مفتی صاحب اپنے بریلوی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیو مکمل لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو یہ علم ہو سکے کہ انہوں نے اپنا مسلک کیوں چھوڑا، اور آپ کو یہ بھی علم ہو سکے کہ آپ فرقہ واریت سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ سارے میرے اشکالات، وہ عقیدہ علم غیب کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ حاضر ناظر کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ نور و بشر کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ مختار کل کیوں نہ ہو، وہ عقیدہ انگوٹھے چومنے والا کیوں نہ ہو، میلاد شریف ہو، چیلم شریف ہو، اذان کے ساتھ درود و سلام ہو، جتنے اختلافی مسائل ہیں میں نے الحمدللہ اپنے مرشد کریم کے بیانات سن کر میں نے ان کے باطل مذہب کو چھوڑ کر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کے مسلک کو قبول کیا ہے۔ اپنے مرشد کریم کے سامنے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور یہ عید قربانی سے پہلے ہی میری عید ہو گئی ہے الحمدللہ۔ ابھی عید سے کچھ دن پہلے باقی ہیں، لیکن الحمدللہ میری عید پہلے ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ایمان سے بڑی عید کون سی ہو سکتی ہے؟ میرا مختصر تعارف: محمد مطیع اللہ جلالی، گاؤں صدرہ، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی۔ 10 سال تقریباً میں نے دیابنا مذہب کے مدرسہ میں تعلیم حاصل کی، حفظ بھی انہی سے کیا، تجوید بھی انہی سے پڑھی، اور نور الانوار تک درس نظامی انہی سے پڑھی، اور تقریباً انہی والا عقیدہ میرا بن چکا تھا۔ وہ حفظ الایمان براہین قاطعہ صراط مستقیم فتاوی رشیدیہ، جن کے اندر ناپاک عبارتیں موجود ہیں، انڈیا سے میں نے وہ کتابیں منگوائی تھیں، کیونکہ اس وقت ان کتابوں پر پابندی تھی، اب بھی پابندی ہے۔ جب میں نے کتابیں وہ منگوائیں، میں نے ان کو پڑھا، ان کے اندر ویسے ہی گند موجود تھا جیسے سنی بریلوی مجھے کہتے تھے۔ میں نے جب پڑھی، میں نے کہا یار یہ مسلمان تو نہیں لکھ سکتا، کلمہ پڑھنے والا آدمی یہ باتیں تو نہیں لکھ سکتا۔ جب تحقیق ہوئی کہ ان کے حکیم الامت اگرچہ بیمار تھا، یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، ان کے کتب الارشاد، ان کے امام ربانی یہ غلطیاں کر بیٹھے ہیں، تو میں ان مولویوں کے پاس چلا گیا، یار یہ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ تو وہ اپنے مولویوں کو بچانے کی خاطر باطل تعویلات کرتے رہے، باطل تعویلات۔ وہ تعویل جس کی ہوتی بھی نہ ہو تو اس کی کیا تعویل ہوگی؟ اہل علم حضرات موجود ہیں، میں تو ایک طالب علم سا آدمی ہوں، بھر کے وہ مجھے مطمئن نہیں کر سکے۔ متعدد ان کے مفتی، ان کے علامہ، ان کے فہامہ، ان کے شیخ الحدیث، کہ وہ اپنے وٹیروں کو بچانے کی خاطر باطل تعویلات کرتے تھے۔ اور آپ یاد رکھو کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ایسی بات کر کے پھر تعویل کرنا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ کفر پر ڈبل کفر ہے، بھر کے وہ مجھے مطمئن نہ کر سکے۔ میں جامعہ مدنیہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اس مدرسے میں زیر تعلیم تھا، پھر جامعہ معارف التجوید ضلع ڈیرہ اسماعیل خان شہر، پھر ادھر سے میں چلا گیا جامعہ قادریہ ضلع بکھر۔ آپ حیران ہوں گے کہ جامعہ قادریہ ان کا مدرسہ، آپ حیران نہ ہو، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے اتنے وفادار نہیں ہیں کہ اپنے مدرسے کا نام جامعہ قادریہ رکھیں، انہوں نے قادریہ نام رکھا ہے عبد القادر رائے پوری کے نام سے، تو آپ پریشان نہ ہو۔ اس کے مدرسے میں پڑھتا رہا، پھر ادھر سے میں چلا گیا۔ اب مطمئن کرنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی مطمئن نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب عقیدہ توحید سیمینار میرے مرشد کریم مفکر اسلام کنز العلماء قلندر لاہوری مفتی اعظم قاطع شرک و بدعت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ نے شروع کیا، میں ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ لے لیا، لیپ ٹاپ کے ساتھ میں جلالی صاحب کے
वो बयानात अकीदे तौहीद सेमिनार सुनता था और पेंसिल पर दस्ते पर वो दलील लिख लेता, हवाला लिख लेता। तमाम हवाला जात को मैंने लिखा। मैं पिशावर गया खुद, उधर से मैंने किताबों को खरीदा जिनका ताल्लुक अक़ीदत के साथ था, जो जरूरी थे, उन किताबों को मैंने खरीदा। मैं घर लाया, देखा, वही पढ़ा जो मेरे मुर्शिद करीम ने बयान किया था। वो सारे मेरे इश्कालात, वो अकीदा इल्म गैब क्यों ना हो, वो अकीदा हाजिर नाजिर क्यों ना हो, वो अकीदा नूरो बशर क्यों ना हो, वो अकीदा मुख्तार कुल क्यों ना हो, वो अकीदा अंगूठे चूमने वाला क्यों ना हो, मिलाद शरीफ हो, चेलम शरीफ हो, अजान के साथ दुरूद सलाम हो, जितने इख्तलाफी मसाइल हैं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुर्शिद करीम के बयानात सुनकर मैंने उनके बातिल मजहब को छोड़कर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के मसलब को कबूल किया है। फिर एक आम आदमी हो ना, लोकल आदमी को हम अपने मसलक में आसानी से ला सकते हैं, परेशानी नहीं होती, क्योंकि अवामी लेवल का होता है। अगर उनका मौलवी हो, अगर उनका अलामा हो, अगर उनके मिंबरों पर तकरीरें करने वाला हो, बातिल मजहब के स्टेजों पर नारे लगाने वाला हो और बातिल मजहब के जुलूस में नारे लगाने वाला आलिम हो, कारी हो, हाफिज हो, वो अगर कन्जुल उलमा मुफक्किर इस्लाम कलंदर लाहौरी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह के बयानात सुनकर हमारे मसलक में आए तो ये बड़ी अजीब तर बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बी जुल जलाल ये मेरा लाहौर में आना और कन्जुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हाफिज़हुल्लाह के हाथ मुबारक पर बैत करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम फिरका वारियत से सिर्फ एक तरीके से बच सकते हैं। वो तरीका है कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे उसे खुद से जुदा कर दें। गुस्ताख के लिए दिल में कोई जगह नहीं होनी चाहिए कि जो लोग हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, उन लोगों को खुद से जुदा कर दें। सिर्फ यही तरीका है फिरका वारियत से छुटकारा हासिल करने का। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।